اچھا جی، آپ سب کو اپنے چینل پہ خوش آمدید۔ میرا نام سہیل عبدالی ہے، وہی میرے چینل کا نام بھی ہم پلیز کر دیں اور چھوٹا سا کمنٹ بھی ڈال دیں، اس کے بعد پھر لے لیجیے گا واپس اگر بات پسند آئے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی کہ کون کون سی چیزیں جو پاکستانی کھاتے ہیں جو کہ چینی سے بھری ہوئی ہیں۔ آج کی چھوٹی سی ویڈیو اور چھوٹی سی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ چیزیں ابھی بھی خراب والی چیزیں ہیں جو کہ اسٹارچ یعنی کہ پروسیسڈ ہوئی ہوئی ہیں، کاربس اس سے بنی ہوئی ہیں، پروسیسڈ الٹرا پروسیس کارب وہ بھی خراب، پروسیس کارب وہ بھی خراب۔ یہ کاربس جو ہیں یہ بھی جسم میں جا کے چینی ہی بنتے ہیں، اس لیے اگر آپ یہ چیزیں جو بتانے والا اگر آپ کھاتے ہیں، سمجھ جائیے آلموسٹ آپ چینی ہی کھا رہے ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ پیور چینی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اصل میں باڈی میں جا کے چیزیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر پہلی چیز تو وہی ہوگی جو کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کہی تھی کہ سیریل جتنے بھی ملتے ہیں ناشتے میں، وہ سارے بے شک چینی لگتی نہیں چینی ہے، لیکن اس کے اندر کارن وغیرہ جو بھی چیزیں ایڈ کرتے ہیں، اوٹس وغیرہ، وہ بھی سب کے سب کا چینی ملی ہوئی ہوتی ہے جب وہ باڈی میں جاتی ہے۔ اوٹس، کارن سے سب چیزیں کیونکہ پروسیس ہیں، پروسیس ہونے کی وجہ سے وہ جسم میں جاتے ہی رائٹ اوے گلوکوز بنتی ہیں۔ گلوکوز کی وجہ سے کیا انسولین کی وجہ سے کیا بیماری ہیں، ٹھیک ہے۔ انسولین چاہیے باڈی کو، لیکن یہ جب آپ ایکسٹرا چیزیں ڈال رہے ہیں نا، اس کی وجہ سے ایکسٹرا انسولین آ رہی ہے، وہ بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ جائے آپ کو بات۔ تو اس کے بعد ایک بہت لوگ کسی کے گھر پہ جائیے، کہیں بھی ملنے جائیے تو چائے کے ساتھ بسکٹ لا کے رکھتے ہیں، کیونکہ یہ تو طریقہ ہے ہمارے یہاں کے مہمان نوازی کا۔ اور کچھ لوگ جو ہے ویسے ہی بسکٹ اپنے گھر پہ کھاتے پھرتے رہتے ہیں، بچوں کو بسکٹ پکڑاتے پھرتے ہیں، مسلسل بسکٹ کھائیے، پتہ نہیں لگتا کیا ہے کہ بہت اچھی چیز آپ کے لیے۔ اس کے ڈبے کے اوپر ڈائجسٹیو اور یہ چیزیں بہت سارے ایسی لکھی بھی ہوتی ہیں، لگتا ہے بہت ہی کمال کی چیز ہے، لیکن زیادہ تر بسکٹ جو ہیں، بلکہ زیادہ تر کے ہر بسکٹ ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی وہ جس چیز سے بنے ہوئے ہیں وہ جا کے جسم میں گلوکوز ہی بننا، اس سے تھوڑا ٹائم لے گی لیکن گلوکوز بننا ہے، گلوکوز پھر وہی مسئلہ۔ تو بسکٹ سے آپ نے بچنا ہے اور دینا نہیں بچوں کو، نہ خود کھانا ہے، نہ توازے کے طور پہ آپ نے لا کے رکھنا ہے سامنے۔ اور چیزیں ہیں، بتاتے ہیں ابھی آپ کو کیا چیز لا کے رکھنی ہے توازوں کے لیے، لیکن ابھی آپ سمجھ لیں کہ بسکٹ نا بالکل نہیں۔ یہ کوئی پرانے زمانے سے تصور چلا رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ توازے کے لیے چائے کے ساتھ بسکٹ رکھی جاتی ہے، لیکن یہ کہ نہ کریں۔ اور بتاتا ہوں آگے آ کے کسی ویڈیو میں کہ کیا چیزیں رکھنی چاہیے توازے کے لیے۔ تو یہ ہو گیا۔ اب اس کے علاوہ نہیں، جو صبح کے ناشتے میں اکثر لوگ بریڈ کھاتے ہیں، یہ بریڈ کی چاہے کوئی بھی قسم ہو، ہول ویٹ کی ہو، براؤن ہو، نٹس والی ہو، وہ پھر بھی بہتر ہے، ملٹائی نٹس جو کہلاتی ہے بہتر ہے، لیکن اس میں جو مین انگریڈینٹس ہیں وہ وہی ہیں سارے کے سارے جو کہ بلڈ میں جاتے ہی گلوکوز بنتے ہیں۔ تو بچنے کی کوشش کریں کہ کھانا ہے تو ایک سلائس کھا لیں، اور کس کے بعد؟ پروٹین کے بعد۔ میں ہر ایک جگہ پہ ریکمنڈ کرتا ہوں انڈے کھائیے، انڈے ابال کے کھائیے، انڈے کا آملیٹ بنا کے کھائیے، انڈے کسی فارم میں بھی کھائیے، لیکن انڈے کے بعد ایک سلائس آپ نے مکھن لگا کے، اصلی مکھن لگا کے، دیسی مکھن لگا کے آپ نے سلائس کھا لیا، پھر مسئلہ نہیں ہے اتنا زیادہ۔ لیکن اگر آپ نے پیور بریڈ کھائی ہے کہ جی یہ تو ناشتے کی چیز ہے، اور آپ نے چائے میں بھگو کے بروڈ، رس اور یہ پاپے اور سب چیزیں کھا رہے ہیں، وہ ساری جسم میں جاتی ہے، گلوکوز بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ رس یہ مطلب ایک طرح سے بریڈ میں رس، پاپے سب چیز آ گئی ہیں۔ پھر یہ چپس ملنے لگے ہیں جو کہ ڈبے میں اور پیکٹس میں، تھیلیوں میں ملتے ہیں چپس، جو کہ مسلسل لوگ کھاتے پیتے مزے کے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کیمیکلس کے ذریعے وہ مزہ ایڈ کیا ہوتا ہے، ایڈکشن بھی کریٹ کی ہوتی ہے کہ آپ ایک کے بعد پھر دوبارہ تھوڑے دیر میں دل چاہتا ہے ایک اور چپس کا بیگ لے لیں۔ تو یہ ہے مسئلہ کہ چپس جو جتنے بھی مل رہے ہیں یہ خطرناک ہے، اس کے اندر نشاست تو ہے ہی ہے، کیونکہ چپس آلو کے بنے ہوئے، لیکن ساتھ میں کیمیکلس بھی اتنے ایڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کی صحت کو تباہی کرنا ہے۔ چپس سے جس حد تک بچ سکتے ہیں آپ بچیے۔ اگلی چیز کیا ہے جی؟ اب یہ گرینس آتے ہیں سارے مختلف قسم کے، گندم سب سے زیادہ نقصان دہ۔ گندم سے جس حد تک بچا جائے اتنا اچھا ہے۔ آپ کہیں گے گندم ہی تو سب سے کھانے کی چیز ہے، یعنی کہ آٹا جو اس کے گیہوں کا بنتا ہے، گیہوں میں بھی اگر آپ پورا گیہوں کہیں سے مل سکے، جو کہ نہیں ملتا، اس کے اندر جو فائبر ہوتا ہے وہ بھی ملا لیں تو پھر نقصان کم ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک چیز ہے جو کہ ابھی تک ہماری قوم، ہماری نسل نہیں جان سکی، باہر کے لوگ جاننا شروع کر دیا ہے، کہ گیہوں کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہے گلوٹن کا۔ ایک چیز ہوتی ہے جو کہ گلوٹن کہلاتی ہے، وہ اکثر لوگوں کو جو انتڑیاں ہیں ان سے وہ اچھی طرح سے دوستی نہیں کرتی، بہت بیماریاں لے کے آتی ہے گلوٹن، بہت ایسی بیماریاں ہیں جو کہ آپ کو پتہ نہیں چل پاتا کہ اس وجہ سے آپ کے جسم کے اندر آ رہی ہیں، لیکن وہ گلوٹن کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ نے گیہوں بند کیا تو ایک طرح سے گلوٹن بند ہو گیا، تو بہت سارے مسائل سے آپ کی جان میں سے چھٹ گئی۔ دوسرے، آپ بیسن وغیرہ کے روٹیاں یوز کریں، جوار باجرہ ایڈ کریں، اس کے اندر جو یوز کریں اس کے اندر ملا کے، اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ آپ اگر کریں۔ روٹی طرح مشکل سے پکتی ہے، لیکن اس کا بھی طریقے پکانے کے بھی اور بتایا جائے گا، روٹی پکانے کے بھی طریقے۔ ابھی آپ نے گندم کو نکال دینا ہے اپنی اس سے لسٹ سے بالکل ہی، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔
اس کے بعد جناب یہ پاستا بنتے ہیں آج کل تو اٹالین پیسٹا اگر یہ پیسٹا جس چیز سے بنتا ہے زیادہ تر جو ملتا ہے وہ سارا کا سارا بڑا خطرناک معاملہ ہے. میدے سے بنتا ہے زیادہ تر اور دوسری چیزوں سے بھی بنتا ہے لیکن میدے سے بنتا ہے اور میدا جو ہے کارب سے اڑ جاتے ہی جسم کے اندر سیدھا گلوکوز بنے گا. اگر اس کے اندر آپ نے دوسری چیزیں وہ ایڈ کی جو کہ اس کے مسائل کو کم کر دے کہ آپ نے پیسٹا بنایا اس کے اوپر آپ نے اولیو آئل بالکل ایکسٹرا ورجن بغیر پکائے اس کے اوپر آپ نے چھڑک دیا, کوئی اس کے اندر چکن ملا دیا, اس کے اندر کوئی اور چیز ایسی بیف کی انڈے ونڈے ملا دیے تو اس کے مسائل کم ہو جائیں گے. وہ بالکل صحیح نہیں جائز نہیں بن جائے گا لیکن مسائل کم ہو جائیں گے تو آپ پھر بھی کھا سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر لوگ جو پیسٹا کھا رہے ہوتے ہیں نا وہ کریم پڑی ہوئی ہوتی ہے جو کہ بڑی خطرناک اٹ سیلف ہے, اوپر سے پھر پیسٹا ہے. تو یہ ذرا آپ چیزیں جو ہے نا آپ کو پیسٹا بھی چھوڑنی پڑے گی, کیا کیجیے مجبوری ہے. اب جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے بڑی آپ لوگوں کے پسندیدہ چیز, اور آج کل تو خیر مسئلہ نہیں گرمیوں میں لیکن سردیوں میں چلغوزے. چلغوزے جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کے ساتھ دیسی معاشرے کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں چلغوزے سے. اب چلغوزے مزے میں تو بڑے اچھے ہیں, مشکل سے چھلتے ہیں اور چھلے ہوئے تو آپ جو بازار ملتے ہیں اس کی طرف سے توجہ مت کیجیے, پھر تو آپ بقا بق کھائیں گے. لیکن چھیل کے بھی کھانے میں اگر آپ نے 10 15 20 چلغوزے کھا لیے ٹھیک ہے. بہت ہی خطرناک فیٹ ہے اس کے اندر, بہت ہی خطرناک والی فیٹ ہے اور اومیگا 6 کا ریشو اس کے اندر بہت زیادہ ہے. تو اس لیے چلغوزے سے آپ نے بچنا ہے. اومیگا 6 آپ کی صحت کے لیے خطرناک اور اس کی وجہ سے آپ نے اس سے بچنا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے, ابھی بچنے والی باتیں میں آپ سے ساری کی ساری کر رہا ہوں. اب آخری چیز 2 چیزیں رہ گئی ہیں, ان دونوں میں سے میں اگر بتاتا ہوں کہ کون سی زیادہ خطرناک ہے. آلو سمجھ لیے جائیں. آلو کے بھی کھانے کا طریقہ ہے لیکن آلو جو نارملی ہمارے یہاں کھائے جاتے ہیں نا, میں ان آلوؤں کو جو سالن وغیرہ میں پڑتے ہیں یا چپس کی فارم میں ہوتے ہیں, آپ کے تلے ہوئے آلو جو کہ چپس کی فارم میں نکل آتے ہیں, فرینچ فرائز ایک طرح سے سمجھ لیں, یہ آلو کی فارم جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے. چاہے وہ سویٹ پوٹیٹو ہو چاہے نارمل پوٹیٹو یلو والا, لیکن یہ کہ جب اس فارم میں آ جاتا ہے اور اس کے اندر جس تیل میں پکایا جاتا ہے وہ تیل کی وجہ سے بھی, اور اس فارم میں ہوتا ہے بڑے بڑے آلو, اور اگر آپ اس کو فرینچ فرائز کہہ لیں تو چھوٹے پتلے والے آلو, لیکن جس تیل میں ان کو پکایا جاتا ہے اس کی وجہ سے, اور آلو اٹسیلف جو ہے کاربس بنتا ہے, مطلب کاربس ہے اور سیدھے جسم میں جاتے ہی وہ گلوکوز بنتا ہے, گلوکوز کے مسائل. لیکن اگر آپ اس کو کسی اور طریقے سے کھائیں کبھی بات ہوگی تو وہ پھر کم نقصان پہنچاتا ہے, پھر کسی حد تک تھوڑی بہت کھا لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ نارملی مل رہے ہیں سارے کے سارے آلو جس فارم میں مل رہے ہیں پاکستان میں کھانے کے لیے, چاہے سالن میں ہو چاہے وہ فرینچ فرائز ہوں چاہے وہ چپس ہوں, ان ساری کی ساری چیزیں آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہے. ٹھیک ہے, آخری آئٹم ہے, اس کو ایک انداز میں کھانے میں اس میں بھی مسئلہ نہیں ہے زیادہ, لیکن جس طرح سے ہم لوگ کھاتے ہیں نا وہ بڑا مسئلہ آ جاتا ہے کہ بریانی, یہ رائس ہو گئے یعنی کہ چاول, اور سفید چاول ہو گئے یا یہ کہ بریانی کی فارم میں ہو گئے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو اس کے اندر بوٹی ہوتی ہے وہ تو اتنی سی ہوتی ہے, باقی سارے رائس ہی ہوتے ہیں. سارے رائس جو آپ کھاتے ہیں چمچے بھر بھر کے مسالے والے, وہ زیادہ تر جا کے جسم کے اندر پھر وہی بڑا مسئلہ ہے کہ یہ گلوکوز بنتے ہیں رائٹ اوے, اور گلوکوز کی وجہ سے آپ کی وہ آتی ہے انسولین, اور جب زیادہ انسولین آتی ہے تو بیماری لے کے آتی ہے. چلیے آج کی ویڈیو یہاں پہ روکتا ہوں میں. یہ ابھی تک میں نے 2 سیکشن میں بنائی ہے جو کہ چیزیں آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں. آپ دھیرج رکھیے, اگلی ویڈیو جو آ رہی ہے شاید وہ بھی 2 سیکشن بنانی پڑے گی, لیکن وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کی صحت کے لیے اچھی ہیں, جو کہ آپ کو کھانی چاہیے. ٹھیک ہے, صبر کر لیں ذرا سا. یہ اگلی تیسری ویڈیو, یہ پہلی ویڈیو, یہ دوسری, اور اگلی ویڈیو میں آپ کو میں چیزیں بتانا شروع کرتا ہوں جو کہ آپ کو کھانے میں اچھی ہیں آپ کے لیے. ٹھیک ہے, چلیے ملاقات کرتے ہیں اس ویڈیو میں جہاں پر چیزیں بتانے والا ہوں. جب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.